اقیم الرکوع، رکوع تعجیل کے ساتھ کرو، سیدھا کرو. فواللہ انی لاراکم من بعد، میں تمہیں دیکھتا ہوں اپنی پیچھے. یا یہ حضور کا معجزہ تھا، یا نماز کے دوران آپ کی خصوصیت تھی کہ آپ کی نظر آگے بھی اور پیچھے بھی لگتی. نبی علیہ السلام کا رکوع، سجود اور وہ قاعدہ جو دو سیجدوں کے درمیان ہوتا تھا، اور وہ قیام جو رکوع سے ہوتا تھا، ما خلل قیام، سوا قیام قرات اور سوا قعود تشہد کے قریب من السوا، یعنی حضور کا رکوع سے کھڑا ہونا سیدھا بین سیدتین جو وقت تھا وہ برابر ہوتا. کان نبی علیہ السلام اذا سمع اللہ لمن حمدہ، قام کھڑے ہوتے تھے، حتی نقول ہم کہتے قد اوہم، آپ سیدھا بھول گئے، پھر سیدھا کرتے تھے اور بیٹھتے تھے دوسری سیدھوں میں، حتی کہ ہم کہتے تھے قد اوہم، آپ دوسرا سیدھا بھول گئے. کان نبی علیہ السلام یکثر، حضور کثرت سے پڑھتی تھی رکوع سجود میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یتأول القرآن، وہ الفاظ پڑھتے تھے جو قرآن کا ترجمہ ہوتا تھا. نبی علیہ السلام رکوع میں اور سجود میں پڑھتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انی نہیت، مجھے منع کیا گیا ہے قرآن پڑھنے سے رکوع سجدے میں. عرش رکوع ہے، فعظموا فیہ الرب، اس میں سبحان ربی العظیم پڑھو. عرش سجود ہے، فاجتہدوا فی الدعاء، تم اس دعا میں مبالغہ کرو، نفلی نماز کی سجدے میں دعا کرو. فقمن قریب ہے ان یستجاب لکم، کہ تمہاری لیے سجدے کی دعا قبول ہو. حضور نے فرمایا جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ تو تم پڑھو ربنا لک الحمد، جس کی ربنا موافق ہو جائے فرشتوں کے قول کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع، حضور جب سیدھے کرتے تھے کمر مبارک رکوع سے تو پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد. اتنا حمد کہ آسمان بری، زمین بری اور بری وہ چیز جو اللہ کے علم میں ہے. نبی علیہ السلام جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے پڑھتے تھے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اہل الثناء، اہل ثناء اور مجد عظمت کا ہے. احق ما قال العبد، بہترین وہ کلمات جو بندہ کہتے ہیں، اور ہم سب خدا کے بندے ہیں تو وہ احق کلمہ یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد، اور نفع نہیں دے سکتا صاحب طاقت کو منک تیری غریب سے اس کی قوت. ہم نماز پڑھتے تھے حضور کی پیچھے، جب سر اٹھاتے تھے رکوع سے تو پڑھتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ. ایک آدمی نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب لوٹے نماز سے پوچھا کون تھا پڑھنے والا ان کلمات کا، اس آدمی نے کہا میں. فرمایا میں نے کچھ اوپر 30 فرشتے دیکھے یقتدرون، سبقت کرتے تھے ان کلمات کی طرف کہ کون اس کو لکھ دے گا اول. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ، کافی نہیں ہے، تام نہیں ہے صلاۃ آدمی کی جب تک سیدھا نہ کرے اپنی کمر کو رکوع اور سجدہ میں. لما نزلت، جب یہ آیت نازل ہو گئی فسبح باسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اس کو رکوع میں شمار کرو، یعنی سبحان ربی العظیم پڑھو. اور جب نازل ہو گئی سبح اسم ربک الاعلی، حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں بناؤ، یعنی سبحان ربی الاعلی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رکوع کرے ایک دوبارہ وہ رکوع میں پڑھے سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ تو اس کا رکوع تام ہوا. اور یہ 3 کم درجہ ہے، زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے. اور جب سیدھا کرے سیدھے میں پڑھے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ اس کا رکوع تام ہوا. اور یہ 3 بار پڑھنا ادنی درجہ ہے. عن حذیفہ انہ صلی مع النبی علیہ السلام، اس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. وکان یقول فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلیٰ. اور حضور گزرتی نہیں تھی قرات کے دوران آیت رحمت پر جس میں رحمت کا ذکر تھا، مگر وہاں قرات روکتے تھے اور مانگتے تھے. وما اتی علی آیت عذاب الا وقفا وتعوذا، خدا کی پناہ مانگتے تھے اس عذاب سے. قوم تو میں کھڑا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب آپ نے رکوع کیا تو آپ نے دیر لگائی سورہ بقرہ کی مقدار رکوع میں.
اور رکوع میں پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت، اے اللہ جو تو مالک ہے صفات ذاتیہ کا، والملکوت اور حکومت کا، والکبریا بڑائی اور عظمت کا۔ ما صلیت وراء احد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشبہ صلاۃ، جس کی نماز زیادہ مشابہ حضور کی نماز کے ساتھ من حاضر الفتح عمر ابن عبدالعزیز سے، تو ہم نے اندازہ لگا اس کی رکوع کا 10 تسبیحات، سجود کا 10 تسبیحات۔ ان رجلا ایک آدمی لا یتم پورا نہیں کرتا تھا نہ رکوع نہ سجدہ، جب اس نے نماز ادا کی اس کو بلایا، حذیفہ نے کہا آپ نے نماز نہیں پڑھی، قال واحسبوا، میرا خیال تھا کہ قال حذیفہ نے کہا ولو مت، اگر آپ مرے مت علی غیر الفطرت، آپ مریں گے اسلام کے علاوہ، التی وہ اسلام فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ حضور کو اللہ نے بھیجا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوأ الناس سرقۃ، سب لوگوں میں سب سے بڑا چور الذین، وہ چور ہے جو چوری کرے اپنے نماز سے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ نماز سے کیسی چوری کرے؟ فرمایا یہ ہے چوری کہ پورا نہیں کرتا اس کا رکوع نہ اس کا سجود۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ترون فی الشارب، تمہارا کیا خیال ہے شرابی میں، زانی میں، سارق میں، وذالک، اور یہ حضور نے سوال کیا تھا قبل ان تنزل فیہم الحدود، قبل اس سے کہ شارب زانی سارق میں حد نازل ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ رسول جانتا ہے، فرمایا ہن فوائد، یہ گناہ ہے، وفیہن عقوبہ، اس میں عذاب ہے، لیکن سب سے برا سرقہ وہ ہے جو نماز کی کیا جاتا ہے۔ قالوا وکیف یسرق فی صلاۃ یا رسول اللہ، قال لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ باب السجود وفضلہ، عمر تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں 7 اعضاء کے ساتھ، ایک جبہہ، 2 ہاتھ 3 ہو گئے، 2 گھٹنے 5 ہو گئے، وہ اطراف القدمین، اور 2 قدمین کے پنجے ہو گئے 7۔ ولا نکفتو، اور ہم نہ لپیٹی نہ سیدھا کرے اپنے کپڑوں کو اپنے بالوں کو، یعنی اگر گر جائے تو ہاتھ سے اس کو بار بار ٹھیک نہ کرے۔ حضور نے فرمایا اعتدلوا، تم اطمینان کرو سیدھے میں، اور نہ پھیلائے ایک تمہارا اپنے ہاتھوں کو، انبساط القلب، یعنی سیدھے میں کوہنی تک ہاتھ زمین پر نہ رکھو بلکہ سیڑھی رکھو، باقی بازو کو اوپر رکھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک، کوہنیوں کو اٹھاؤ۔ نبی علیہ السلام جب سجدہ کرتے تھے جاف بین یدیہ، ہاتھوں کو کروٹوں سے دور رکھتے تھے، اتنا دور لو ان بہمتن، اگر بکری کا بچہ ارادہ کرتا تھا مرہ کہ وہ گزر جائے آپ کے ہاتھ اور پیٹ کے نیچے، نو مرت وہ گزر سکتا۔ عن عبداللہ ابن مالک ابن بجینہ قال کان نبی علیہ السلام اذا سجدہ، حضور جب سجدہ کرتے تھے فرج بین یدیہ، اپنے بازو کو بغلوں سے دور رکھتے تھے، حتی یبدو ظاہر ہوتی تھی بیاض سفیدی سے آپ کی بغلوں کا۔ کان نبی علیہ السلام یقول فی سجودہ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، دقہ چھوٹا، وجلہ بڑا، اول آخر علانیہ خیر۔ فقط تو میں نے نہیں پایا، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات بستر پر میں نے تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ کے قدم کے تھالوں پر لگ گئے، آپ سجدے میں تھے، وہما منصوبتان، پاؤں کھڑے تھے، وہو یقول اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک من لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرب ما یکون العبد من ربہ، پروردگار کو انسان زیادہ قریب ہوتا ہے اس حال میں کہ وہ ساجد ہو، فاکثر الدعاء، اس میں دعا کثرت سے کرو۔ حضور نے فرمایا جب انسان پڑھتا ہے آیت سجدہ اور وہ سجدہ تلاوت کرتا ہے تو الگ ہو جاتا ہے، شیطان روتا ہے اور کہتے افسوس، حکم دیا گیا ابن آدم کو بھی سجود، اس نے سجدہ دیا اس کو جنت ملی، مجھے حکم دیا گیا سجدہ کا میں نے انکار کیا مجھے آگ ملی۔ عن نبی ابن کعب قال کنت ابیت، میں رات گزار رہا تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ، فاتیتہ بوضوئہ، میں رات کے وقت لوٹا لے آیا تھا اور جو اس کے حاجہ ڈھیلا تھا، مجھے کہا سل مانگو، حضور خوش ہو گئے، میں نے کہا میں مانگتا ہوں تیرا پڑوس میں رہنے جنت میں، فرمایا اس کے علاوہ، میں نے کہا بس یہی، قال فاعنی علی نفسی، پھر میری مدد کرو، اپنے اوپر ڈالو کثرت سجود، یعنی نوافل زیادہ ڈالو۔
لقیت صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا مجھے خبر دو ایسے عمل کے ساتھ کہ وہ میں کروں اور اللہ مجھے اس کے ذریعے جنت میں لے جائے گا۔ وہ خاموش ہوا، پھر میں نے سوال کیا، خاموش ہوا، پھر سوال کیا۔ فرمایا میں نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضور نے فرمایا علیک بکثرۃ سجود اللہ، نوافل زیادہ پڑھو، کیونکہ آپ سجدہ نہیں کرتے اللہ کے لیے کوئی سجدہ، مگر بلند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تیرا درجہ اور مٹاتا ہے تجھ سے اس کے ذریعے تیرا گناہ۔ اس کے بعد میں مادان سے ملا، پھر میں ابو درداء سے ملا، میں نے ان سے بھی سوال کیا، اس نے مجھے یہی جواب دیا کہ نوافل زیادہ پڑھو۔ میں نے حضور کو دیکھا جب سجدہ کرتے تھے تو آپ گھٹنوں کو رکھتے تھے قبل یدے۔ سیدھے میں قانون ہے کہ جب آپ جاتے ہیں تو جو عضو زمین کے قریب ہے ان کو پہلے لے جاؤ۔ دو پنجے تو زمین پر پڑے ہیں اس کا تو سوال ہی نہیں، وہ تو پہلے اس کے بعد قریب دو گھٹنے ہیں یہ لے جاؤ، اس کے بعد ہاتھ ہے ہاتھ لے جاؤ، اس کے بعد ہاتھ، اور اٹھتے وقت الٹ کرو، پہلے سر اٹھاؤ پھر ہاتھ اٹھاؤ پھر گھٹنے اٹھاؤ۔ یہ ہمارا مذہب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں سیدھا جاتے وقت پہلے ہاتھ لگاؤ پھر گھٹنے لگاؤ، علی حدیث کی طرح۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد وضع رکبتہ، آپ گھٹنے لگاتے تھے قبل یدہ ہاتھوں سے پہلے، واذا نہض اور جب اٹھتے تھے رفع یدہ قبل رکبتہ۔ یہی ناسخ روایت ہے، آئندہ ایک روایت آ رہی ہے وہ منسوخ ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم، جب سجدہ کرے ایک تمہارا، فلا یبرک، وہ نہ بیٹھے، کما یبرک البعیر، جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، تو کیا کرے، ولیضع یدیہ، ہاتھ پہلے رکھے قبل رکبتہ۔ اس لیے صاحب مشکات کے کہتے ہیں رواہ ابو داود و نسائی و دارمی، ابو سلیمان کہتے ہیں حدیث وائل کا جو پہلے ہے وہ اثبت ہے اس سے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے کہ ہاتھ پہلے لگا ہو۔ اور تیسرا جواب ابن قیم رحم اللہ نے دیا ہے کہ یہ اس میں قلب ہے۔ حضور نے فرمایا لا یبرک کما یبرک البعیر، ایسا نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے۔ تو اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے؟ وہ پہلے دو ہاتھوں کو توڑتا ہے، اس کے بعد پیچھے پاؤں کو یوں یوں کرتا ہے تو اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، ہاتھ پہلے توڑتا ہے پاؤں کو بعد میں۔ تو یہاں یہ کہنا چاہیے ولیضع رکبتہ قبل یدہ، یہ راوی نے تفسیر میں غلطی کی، اس نے کہا ولیضع یدہ قبل رکبتہ۔ یہ تیسرا جواب۔ عن ابن عباس قال كان النبي علیہ السلام یقول بین سجدتین اللهم اغفر لی، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللهم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ میرے گناہ معاف کرو، یا اللہ مجھ پر رحم کرو، یا اللہ مجھے ہدایت کرو، یا اللہ مجھے صحت دو، یا اللہ مجھے رزق۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے منع فرمایا عن نقرۃ الغراب، غراب کی چونچ مارنے سے، پٹھانوں کی نہیں مارتے، ایسے کرتے ہیں ہاں۔ وَإِفْتِرَاشِ السَّبُعِ، اور حضور نے منع فرمایا ہے درندوں کی کھٹی کے ہاتھ پھیلانے سے، سیدھے میں اس طرح ہاتھ رکھتے ایسا نہ رکھو بلکہ ہاتھ اٹھاؤ۔ وَأَن يُوَطِّنَ، منع فرمایا کہ مقرر کرے آدمی ایک جگہ مسجد میں جس طرح اونٹ کی باننی کی جگہ مقرر ہے، روز ایک جگہ کر نماز نہ پڑھو، آج یہاں پڑھی کل وہاں پڑھو پرسوں وہاں پڑھو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انی احب لک، آپ کے لیے پسند کرتا وہ چیز جو پسند کرتا ہوں اپنے لیے، مکروہ جانتا ہوں آپ کے لیے جو مکروہ جانتا ہوں اپنے لیے، لا تقع بین سجدتین، دو سجدوں کے درمیان اقامت کرو کہ سریر کے بل بیٹھو اور پاؤں کو کھڑا کرو، یہ منع ہے۔ لا ينظر اللہ، اللہ نہیں دیکھتا الی صلاۃ عبد لا یقیم فیہا، جس میں سیدھا نہ کرے اپنی پشت کو بین خشوع رکوع میں و سجودہا۔ عن نافع ان ابن عمر کان یقول من وضع جبہتہ بالارض، جو پیشانی زمین پر رکھے، فلیضع کفیہ، اپنی ہتھیلیوں کو رکھے، علی الذی وضع علیہ جبہتہ، یعنی سر کے دائیں بائیں، پھر جب اٹھائے فلیرفعہما، فإن الیدین، ہاتھ بھی سیدھا کرتے جیسے چہرہ سیدھا کرتے۔